رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے دین میں ایسا کام ایجاد کیا کہ جو کام غیر شرعی ہو تو وہ مردود ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے دین کے اندر نئی بات گھڑی یا دین میں کسی نئے کام کو شامل کیا یا اپنی کسی بھی خرافات کو دین کا نام دیا یا ان کو دین کا حصہ سمجھا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اتفاقی ہے، اب یہ حدیث طیبہ بھی ہمارے سامنے اتفاقی طور پر ہے اور آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی اسی حدیث کے موافق ہے۔ تو یہ جو ہم بہت سی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں تو وہ بدعتیں ہماری خود کی ایجاد کردہ ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے تو یہ بدعت ہی تو ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج 8 محرم تھا، ابھی 9 محرم شروع ہو گیا ہے، ایسے اکثر لوگوں نے سوال کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر میرے سے کہ امام صاحب 8 محرم کو نہیں نہانا چاہیے۔ تو اب سمجھے کہ لوگوں نے اسے اپنا ایک عقیدہ کہہ لیں یا اپنی ایک عادت کہہ لیں، اپنی ایک رسم کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، تو گویا کہ لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ جناب 8 محرم کو نہیں نہانا، اگر نہائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ تو دین کے اندر ایسے کام ایجاد کر لینا، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہیں بری بدعتیں۔ ہاں، اگر کوئی اچھی بدعت، اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کے ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا اور جو اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ قرآن پاک مسجد میں لا کے رکھ دیتا ہے، جب تک لوگ پڑھیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ اسپیکر ہی لے لیجئے، اب یہ بدعت ہے نا، ایک نئی ایجاد ہے۔ اب ظاہر ہے اگر بنانے والے کی نیت یہ ہو کہ اس سے وعظ کیا جائے، اس سے بیان کیا جائے تاکہ دور تک بیٹھا بندہ اس کے ذریعے واعظ کی آواز کو سن سکے، اب یہ بدعت ہے، اچھی ایجاد ہے، تو اس کے ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو تخلیق، اس کی ایجاد اس لیے کی ہے تاکہ اس سے نفع پہنچے اور دین کا پیغام دور تک بیٹھے افراد تک پہنچے، اس کو ثواب ملے گا۔ اب کوئی بری ایجادات ہیں، اب یہ جو آپ کے ارد گرد یہ جو چوک ہیں، اب ظاہر ہے بنانے والا بنا کے چلا گیا، مثال دے رہا ہوں، یہ ہیں بنانے والے اور اس کو چلا رہے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگ بدعتیں کریں گے، دین کے برخلاف کام کریں گے اور توحید کے برخلاف کام کریں گے، تو ظاہر یہ بری بدعتیں ہیں، وہ تو بھلے مر گئے ہیں، برابر ان کے اکاؤنٹ میں گناہ جاتا رہے گا۔ عبداللہ بن مبارک یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بدعتی کا نماز جنازہ پڑھ لیا تھا، کسی بدعتی کا۔ وہ فرمایا کہ جب میں نے نماز جنازہ پڑھا تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا سناؤ کیا بنی؟ تو کہا بھائی میں تو بڑی مشکل میں آ گیا تھا، یہ تو اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ کہا مشکل میں کیوں آئے؟
کہ اس لیے کہ میں نے ایک بدعتی آدمی کا نماز جنازہ پڑھ لیا تھا. سمجھ سکتے ہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی چند لوگوں کی سفارش کروانا چاہیں گے, اللہ منع فرما دے گا, اے نبی آپ ان کی شفاعت نہ کرائیے, ان کی سفارش مت کیجیے. اور کہا جائے گا اے نبی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا سے نئی نئی بدعات کا ایجاد کیا تھا, دین کے اندر نئی نئی بدعاتوں کو ایجاد کیا تھا. اے نبی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا, آپ ان کی سفارش نہ کیجیے. آپ سمجھ سکتے کتنا بڑا وبال ہے کسی بدعت کا ایجاد کرنا. اللہ کی پناہ. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے کہ سرکار مدینہ جب وعظ کیا کرتے تھے اور سرکار کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, کبھی کبھار سرکار جلالی وعظ بھی کیا کرتے تھے. جلالی وعظ, سرکار کی چشمان مبارک سرخ ہو جاتی تھی اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور سرکار پر جلال غالب آ جاتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ سرکار یوں قوم کو ڈراتے تھے کہ جیسے کوئی لشکر ہے وہ صبح یا شام ہم تک پہنچنے والا ہے. جیسے کسی کو ڈرایا جائے کہ جناب بس وہ قوم وہ لشکر آنے والا تو میں تہس نہس کر دے گا. حضور کبھی کبھار یوں ڈرایا کرتے تھے, قیامت سے, خوف اللہ کے عذاب سے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی لشکر سے ڈرا لشکر آنے ہی والا ہے. تو سرکار کی آواز بلند ہو جاتی تھی, حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, سرکار پر جلال آ جاتا تھا اور حضور یوں ڈرایا کرتے تھے عذاب قبر سے, اللہ کے عذاب سے. اللہ اکبر. اور فرماتے سرکار پھر یوں اشارہ کرتے تھے, یہ شہادت کی انگلی درمیان کی انگلی کے ساتھ ملی ہوا کرتے تھے. سرکار اپنی دو انگلیوں سے یوں اشارے کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس طرح شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی سے ملی ہوئی ہے ایسے ہی قیامت میرے ساتھ یوں ملی ہوئی ہے. یعنی بعثت اٹھنا یوں ہی ملا ہوا ہے جیسے یہ انگلی ملی ہوئی ہے. یعنی اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اب میرے بعد صرف قیامت ہی آنے والی ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, بہترین حدیث وہ کتاب اللہ ہے. لوگوں کو واعظ کرنا ہو, لوگوں کو سمجھانا ہو, لوگوں کی تربیت کرنی ہو, وہ کتاب اللہ ہی کافی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم تو ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں, ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں. کیا کتاب اللہ سے بھر کر کوئی کتاب ہے لوگوں کی واعظ و نصیحت کے لیے؟ ہاں, کہانیوں کا, حکایتوں کا بطور تمثیل بیان کر دینا سمجھنے والے کے لیے احسن انداز سمجھ سکتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی بندہ کتاب اللہ کو چھوڑ ہی دے, کتاب اللہ کو چھوڑ ہی دے اور صرف کہانیاں چلتی رہے, یہ بالکل ناجائز ہے. تو حضور نے کیا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے, وہ قرآن پاک ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ, اور بہترین سیرت تمہارے لیے وہ محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ اور سیرت محمدی, اور سیرت محمدی کو آپ سنت محمدی بھی کہہ سکتے ہیں, اور سنت محمدی کو سیرت محمدی بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں سیرت ہی حضور کی سنت ہے. تو کیا فرمایا, بہترین راستہ, بہترین سیرت, بہترین نمونہ یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں, اور وہ محمدی سیرت ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور بدترین کام نئے کام ہیں دین کے اندر. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ایک روایت کے مفہوم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب ایک سنت, جب ایک بدعت رائج ہو جاتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. بدعت آئی سنت گئی. اب مثال کے طور پر بھائی چمچوں سے کھانا یہ ایک بدعت ہی ہے نا مثال کے طور پر. اب ہاتھ سے کھانا کیا ہے بولو, جب سے چمچ آئے سنت گئی,
زمین پر بیٹھ کے کھانا کیا ہے؟ بولو. جب سے یہ کرسیاں ٹیبل آئے تو وہ سنت گئی. تو جیسے جیسے ایجادات آ رہی ہے نا تو سنتیں جا رہی ہیں. جب سے یہ آج کل یہ ٹیشو پیپروں کا زمانہ آیا، پہلے لوگ انگلیاں چاٹتے تھے، انگلیاں چاٹنا سنت. جب سے ٹیشو پیپر ہے لوگوں نے چاٹنا چھوڑ دیا، سنت گئی. قمیص شلوار سفید سوٹ کا پہننا سنت. جب سے پینٹیں شرٹیں آئیں لباس گیا، کرتا گیا، پاجامہ گیا. تو یہ نہیں. اچھا آج کل وہ کیپ آ چکی ہے، اگر کوئی بندہ دھوپ کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے اگر فیشن کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھو، اور فرمایا کہ عرب کی تو پہچان ہی امامہ ہے، عرب کی تو زینت ہی امامہ شریف ہے. مگر آج الحمدللہ اس زینت کو اہل عجم نے سجایا ہے اور اہل عرب نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. تو کیا فرمایا؟ اہل عرب کے مردوں کی پہچان ان کے زینت امامہ شریف ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے صحابہ امامہ شریف زیب تن فرمایا اپنا امامہ شریف پہنا کرتے تھے. اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف کتنا پرانا تھا اور آپ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. تو جیسے جیسے بدعتیں آ رہی ہیں سنتیں جا رہی ہیں. ایک بدعت آئی ایک سنت گئی. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے میری کسی مردہ سنت کو بیدار کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اس حدیث کی تشریح میں بڑی کمال کی بات ہے. مثال کے طور پر بھائی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے. ایک مٹھی سے کم رکھنے والا، جان بوجھ کر داڑھی کو خشخشی کرنے والا یا بلیڈ پھیرنے والا گناہگار ہے، گناہگار ہے. تو فرمایا اگر کسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں اور اس میں داڑھی نہیں رکھی جاتی، اگر آپ رکھتے ہیں لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، تو فرمایا اگر کوئی بندہ ایسے ماحول میں رہ کر حضور کی سنت کو رکھے، اس سنت کو زندہ کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایسے معاشرے میں سنت کو جاری کیا ہے کہ جس معاشرے میں تانے دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ جتنے زیادہ تانوں کو سہو گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ. آپ کسی بھری محفل میں کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں تو لوگ آپ کو جو ہے وہ گری گری نظروں سے دیکھیں گے نا، مگر آپ کہیں کوئی بات نہیں حضور کی سنت ہے. تو اب آپ کو یہاں پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ نے لوگوں کے نظروں کے، لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی، سنت کو زندہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا اولا بکل مؤمن، میں تم میں سے ہر ایک مومن کی زیادہ قریب ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی آپ اہل ایمان کی جانوں کی بھی زیادہ قریب ہے. آسان لفظوں میں یوں سمجھے کسی بھی شخص کا اس کی جان پر اتنا زیادہ حق نہیں ہے جتنا حضور کا میری اور آپ کی جان پر حق ہے. النبی اولا بالمؤمنین. جب تک اسلام میں مال و دولت نہیں تھی تو معاملات بڑے خستہ تھے. جب ہر طرف سے مال آنا شروع ہوا تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ہر ایک بندے کا کفیل ہوں. اگر تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو فرمایا مجھے بتاؤ اس کا قرضہ میں دوں گا. ہاں اگر وہ مال چھوڑ کے جائے تو مال ورثاء کا ہے. دیکھیں سرکار کی کرم نوازی. جانے والا مقروض گیا ہے، لوگ آ گئے قرضہ لینے کے لیے میرے پاس لے کے، ان کو قرضہ میں چکاؤں گا اپنے امتی کی طرف سے. اگر جانے والا مال چھوڑ کے گیا ہے تو پھر وہ مال تمہارے نبی کو ضرورت نہیں ہے، وہ مال ورثاء میں تقسیم فرما دو. وہ مال ورثاء میں، ہاں چلا گیا ہے، پیچھے ہیں اولاد، قرض دار تھا تو لاؤ میرے پاس جتنے بھی اس کے قرض دار ہیں میں ان کو قرض ادا کروں گا. یہ سرکار کی کرم نوازی اپنی حیات طیبہ میں. تو جو نبی اس نبی کا امتی پیچھے قرض خواہ چھوڑ کے چلا جائے اور نبی کہتا ہے لاؤ انہیں میرے پاس میں اپنے امتی کی قرض ادا کروں گا، وہ نبی بلا قیامت کے دن ہمارے قرض ادا نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں
چند حضور کے غلام آئے، اور وہ ایسے قبیلہ مدر سے ان کا تعلق تھا، سارے کے سارے جو آئے نا برہنہ تھے، ان کے جسم پر لباس اتنا تھا جس سے اپنی سطر کو چھپایا ہوا تھا، لمبے لمبے ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، جسم پر لباس نہیں، مگر صحابہ کرام کہتے ہیں ان کی گردنوں میں تلواریں لٹک رہی تھی، ان کی گردنوں میں یعنی تلواریں تو لٹک رہی ہیں مگر جسم پر لباس نہیں ہے۔ مسجد نبی میں آ کے بیٹھے تو سرکار نے ان کو دیکھا تو سرکار کے چہرے پہ جو ہے وہ غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ سرکار اٹھے، گھر تشریف لے گئے، حضور باوضو ہوئے، ممبر پہ آئے، لوگوں کو واعظ دیا، فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ دو، فرمایا کہ اگر کوئی آدھی کھجور بھی صدقہ دے سکتا ہے وہ بھی دے۔ اب صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام نے دوڑ لگائی، اور کوئی گھر سے کمبل لا رہا ہے، کوئی بسترا لا رہا ہے، کوئی لباس لا رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں انہوں نے 2 سا کھجور کہتے ہیں کم از کم 9.5 کلو 10 کلو، اب وہ دونوں ہاتھوں میں لا رہے ہیں، اب ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، ایک شخص آتا ہے وہ اٹھاتا ہے، مسجد نبی میں رکھا ہے۔ اب اناج کا اتنا زیادہ غلہ ہو گیا وہ ڈھیری لگ گئی۔ کبھی آپ دیکھتے نا سامان رکھا جائے تو کسی نے کیا لا کے رکھا، کسی نے کہا، وہ اتنی بڑی ڈھیری لگ گئی، اتنی بڑی ڈھیری لگ گئی کہ پاس بیٹھا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے تو سرکار کے چہرے پہ جو ہے وہ غم کے آثار تھے، حضور پریشان تھے۔ اب دیکھا صحابہ نے مال کا ڈھیر لگا دیا ہے، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ اب فرمایا اٹھو میرے غلاموں۔ اب وہ جو آیا تھا نا قبیلہ، حضور نے ان میں اناج تقسیم کیا، غلہ تقسیم کیا، کسی کو کپڑے عطا کیے، کسی کو کھجور عطا کیا ہے، کسی کو وہ شہد عطا کیا، کسی کو کیا دیا۔ اب سارا کا سارا اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا۔ اب یہ مسلمان ہوئے تھے نئے مگر ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، مگر گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، آپ کے پاس کم از کم ایک تلوار ضرور ہونی چاہیے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ تو صحابہ نکلے تھے اپنے گھروں سے حضور کی بارگاہ میں۔ اب اگر وہ تلوار بیچتے نا، تلوار بیچتے تو انہیں کپڑے بھی مل جاتے، کھانے کو بھی مل جاتا، مگر کیا تلوار لٹکی ہوئی نہیں۔ اس سے ہم دین اسلام کی حفاظت کریں گے۔ آج اب دیکھتے نا کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ 1.5-2 لاکھ کی کلاشنیں رکھی ہوئی ہیں، مگر پاؤں میں جو چپلیں ہیں نا وہ 30 روپے 50 روپے والی چپل ہے، اور وہ بھی پھٹی ہے، اور روٹی سوکھی کھا رہے ہیں۔ تو لگتا ہے انہوں نے صحابہ کی ان زندگی کو پڑھا ہے، کھانے کو کچھ نہ ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے ہتھیار ہونے چاہیے۔ آج قوم نے کیا کیا؟ آج قوم نے سب کچھ بیچ کے یہ لہو و لعب کے سامان لے لیے، لاکھوں روپے کے گٹار لے لیے، لاکھوں روپے کے باجے لے لیے، لاکھوں روپے کے طبلے لے لیے، لاکھوں روپے کی سارنگیاں لے لیے۔ یہ لہو و لعب کا سامان ہے، دین کی حفاظت کے لیے کسی کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرت ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو فرمایا کہ قیامت تک قاتل کو تو اس قتل کا گناہ ملے گا، حضور نے فرمایا اتنا ہی اس کا گناہ جناب آدم کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا کہ جس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ تو قابیل نے قتل کی ابتدا کی تھی، تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان کو تو عذاب ملے گا، گناہ بھی ملے گا، مگر قابیل جو قتل کا بانی تھا، جس نے قتل والا کام ایجاد کیا ہے، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ کیوں؟ قتل ایجاد کرنے والا وہ ہے، پہلا قتل کرنے والا قابیل ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جس نے گناہ کی ابتدا کر دی نا، اب اس کے لیے بربادی ہے۔ اب ایک بندے نے جناب علی اسٹوڈیو بنایا ہے، یا فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائیں، گانے بازوں کی شوٹنگیں ہوں، وہ تو کم بخت سالہ مر گیا۔ جتنے بھی لوگ آگے وہاں کریں گے یہ سلسلے، برابر اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ فلمیں بنا دی بےہودہ لغو یا کفری کلمات پر مشتمل گانے بنا دیے، اب وہ تو مر گیا کم بخت۔ جب تک لوگ نوجوان ان کفری کلمات کو، ان کفری اشعار کو گنگنائیں گے، انہیں بھی گناہ ملے گا، اور اس کم بخت کو بھی گناہ ملے گا کہ جس نے کفری اشعار گانوں میں لا کے قوم کے زبانوں پر جاری کر دیا۔ یہ ہیں بری بدعتیں کہ قیامت کے لیے بلا فری کا گناہ، کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی گناہ مل رہا ہے، کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو
بری بدعات سے محفوظ فرمائے. بری بدعات سنتوں پر آپ عمل کریں, سنتوں کے جو ہے وہ زندہ کرنے والے بنے اور بدعتوں سے محفوظ رہیں. نہ کسی بدعت میں ہاتھ ڈالیں, نہ ہر اس کام کو چھوڑ دیں کہ جو دین اسلام کے احکامات سے ٹکراتا ہے, جو احکامات شریعہ کے مخالف اس کو چھوڑ دیں. اللہ ہم سبوں کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور سنتوں پہ چلتا چلتا اللہ ہمیں موت عطا فرمائے.